الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم جناب پروفیسر محمد ابراہیم خان صاحب، میر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا، جناب عبدالواسع صاحب، اس پروگرام کے چیف پیٹرن خیبر پختونخوا جناب عنایت اللہ خان صاحب، اور اس بہت ہیوج ٹیسٹ کے آرگنائز کرنے والے میرے بہت ہی عزیز بھائی خالد وقاص، منتظمین، والنٹیئرز، ٹیچرز، انویجیلیٹرز، اور میرے بہت ہی عزیز طالب علموں، نوجوانوں، سب سے پہلے مبارکباد الخدمت فاؤنڈیشن خیبر پختونخوا کو، جس نے اتنا زبردست ایونٹ آرگنائز کیا ہے، اور یہ آپ کا جو سفر ہے آج اس کا آغاز ہے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ سب لوگ اس ٹیسٹ میں کامیاب ہوں گے، اور کامیابی کے بعد آپ کے انٹرویوز ہوں گے۔ 35 اضلاع کے نمائندگی یہاں موجود ہے، اور یہاں قبائلی علاقہ جات سے بھی لوگ موجود ہیں، طالب علم بھی آئے ہیں، طالبات بھی آئی ہیں، مالاکنڈ ڈویژن سے بھی آئے ہیں، ہزارہ ڈویژن سے بھی آئے ہیں، اور اسی طرح سینٹرل کے پی سے بھی تمام لوگ موجود ہیں، اور ساؤدرن پارٹ جو کے پی کا ہے وہاں سے بھی موجود ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ اس بڑے اسکیل پر آپ نے اتنے آرگنائز طریقے سے یہ ایونٹ منعقد کیا ہے۔ یہ بنو قابل پروگرام گیم چینجر ہے، کراچی سے جس کا آغاز ہوا یہ خیبر تک پہنچ گیا ہے، یہ پورے پاکستان کا پروگرام ہے، اور ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والے 1-2 سال میں ہی ہم 10 لاکھ اپنے یوتھ کو فری آئی ٹی کورسز کروائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر صرف ہم یہ ڈائریکٹ کورسز ہی نہیں کرائیں گے، بلکہ ہم 1 لاکھ ٹیچرز کو ٹرین کر رہے ہیں، وہ ٹیچر جو اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کے ہوں یا وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں، اور ان 1 لاکھ ٹیچرز کی ٹریننگ کے بعد انشاءاللہ ہم وہ کریکولم ڈیوائس کر رہے ہیں، ڈیولپ کر رہے ہیں، کہ جس کے بعد یہ 50 لاکھ اسٹوڈنٹس جو اسکولوں میں موجود ہیں ان کو آئی ٹی کی ایجوکیشن فری آف کاسٹ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جب یہ آئی ٹی کی ایجوکیشن آگے بڑھے گی تو اس کے نتیجے میں یہ سارے لوگ برسر روزگار بھی ہوں گے، اور یوتھ کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے اس مسئلے کو ایڈریس کیا جائے گا۔ اسی طرح سے جب یہ لوگ جاب پہ لگیں گے، فری لانسر بنیں گے، تو یہ پاکستان کے ریمیٹنس میں اضافہ کریں گے، ایکسپورٹ میں اضافہ کریں گے۔ یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے جہاں 25 کروڑ کی آبادی ہے، جس میں سے 65% لوگ 30 سے 35 سال کی عمر تک کے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ 15-16 کروڑ یہاں یوتھ موجود ہوں، پوٹینشیل موجود ہوں، باصلاحیت لوگ موجود ہوں، اور وہاں پر ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹ صرف $3 بلین ہو، تو یہ صرف اور صرف حکومتوں کی نااہلی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ جماعت اسلامی ایک پارٹی ہے، ایک جماعت ہے، الخدمت ایک این جی او ہے۔ ایک جماعت اور الخدمت مل کر اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں کہ جو ہم سے ٹیکس وصول کرتے ہیں، جو ہمیں بجلی کا کرنٹ لگاتے ہیں ہر مہینے، ہم پر بجلی کے بم گراتے ہیں، جو تنخواہ دار لوگوں سے ٹیکس وصول کرتے ہیں، جو آٹے اور چینی اور دال اور چاول پر ٹیکس لگا رہے ہیں، اتنے بڑے سرمایہ کے ساتھ وہ یہ ایجوکیشن کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ سوالیہ نشان ہے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا، ان لوگوں سے کہ جو پورے حکومت کے نظام کو چلانے والے ہیں۔ ہم ایک طرف نوجوانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کو ساتھ ملا کر انشاءاللہ اس پاکستان میں بھی تعلیم اور روزگار کے مواقع پیدا کریں گے، اپنے حق کو چھیننے کی تحریک کو آگے بڑھائیں گے۔ لیکن ہم صرف نعرے لگانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم صرف احتجاج کرنے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ جماعت اسلامی نے یہ طے کیا ہے کہ جو مطالبہ بھی ہم کریں گے خود اپنے پلیٹ فارم سے اس کام کو کر کے دکھائیں گے۔ اور یہ آج یہاں اسلامیہ کالج کے کیمپس میں آپ آ کر دیکھ لو، ہم نے کر کے دکھایا ہے، منظم طریقے سے، آرگنائز طریقے سے یہ یوتھ یہاں موجود ہیں، اپنا ٹیسٹ مکمل کریں گے، اور انشاءاللہ جو اس میں سے پاس ہوگا، میں انشاءاللہ یہ گارنٹی لیتا ہوں اپنے پورے تمام تر ساتھیوں
اور اپنی ٹیم کے بہاف پر کہ ایک ایک بچے کو، ایک ایک بیٹی کو انشاءاللہ پڑھائیں گے. ہم اپنے قوم کے بچوں کو اس طرح ان ظالموں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے کہ یہ منشیات کا کہ اڈے چلائیں اور نوجوانوں کے جسموں میں زہر اتارتے چلے جائیں، یہ اسٹریٹ کرمنل پیدا کریں، یہ دہشت گرد پیدا کریں. جب یہ آپ روٹی نہیں دو گے، جب آپ تعلیم نہیں دو گے، جب آپ صحت کی سہولت نہیں دیں گے، جب لوگوں کے اوپر ٹیکسوں کی بھرمار کریں گے، جب موبائل کے کارڈ پہ بھی ٹیکس ہوگا اور صابن پہ بھی ٹیکس ہوگا اور کھانے پینے کی چیزوں پہ بھی ٹیکس ہوگا، اور پروفیشنل آدمی جب تنخواہ حاصل کرے تو اس کا سلیب بھی بڑھا دیا جائے گا، تو یہ نوجوان کہاں جائیں گے؟ 2,62,00,000 بچے 5 سے 15 سال تک کی عمر کے یہ بچے، ان کا حال یہ ہے کہ یہ اسکولوں میں نہیں ہے. پھر ڈراپ آؤٹ ریشو کیا ہے؟ ہر سال 4 ملین نوجوان ایسے ہیں جو بے روزگار ہو جاتے ہیں، ایجوکیشن کے بعد وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے. یہ پاکستان ہے کہ کیا ہے؟ یہ ان ظالموں نے اس کا کیا حال کر دیا ہے. ہم ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے، بلکہ اپنے حق کو حاصل کرنے کی تحریک بھی چلائیں گے، عوام کا حق لیں گے انشاءاللہ، اور اپنے حصے کا چراغ بھی جلائیں گے. اور یہ چراغ آج یہاں اس کیمپس میں جل رہا ہے اور لوگ استفادہ کر رہے ہیں. قوم کے نوجوانوں، میرے اس وطن کے نوجوانوں، اس صوبے کے نوجوانوں، جماعت اسلامی آپ کے ساتھ ہے. آپ جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر پڑھیں گے، آگے بڑھیں گے. آپ کو آگے بڑھنے سے انشاءاللہ کوئی نہیں روک سکتا. آئیں ساتھ مل کر چلتے ہیں، اپنا حق لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. اس ملک میں کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ طاقتور ضرور ہے، یہ لوگوں کو ہینڈل ضرور کر رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ پابندی ضرور لگا رہے ہیں، یہ ہمارے اوپر پہرے، ہماری سوچ پر پہرے بٹھانے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں. لیکن یہ علم کو، یہ جد و جہد کو، یہ ذہن کو، یہ خیال کو، یہ فکر کو اور یہ امنگ کو نہیں روک سکتے. پاکستان کا مستقبل روشن ہے انشاءاللہ. پاکستان امید کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ان مسائل پہ جو قابض طبقہ ہے اس سے انشاءاللہ جان چھڑائیں گے اور اپنے حصے کا چراغ جلائیں گے. بہت مبارک ہو آپ کو، آپ اس بنو قابل پروگرام میں آ گئے ہیں. آپ سب اس سے پڑھیں گے بھی اور اس کے والنٹیئر بھی بنیں گے. اور آپ سے میں آخر میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، اپنے دین پر فخر کیجئے، پاکستان پر اعتماد کیجئے. پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے، ان ظالموں کا قصور ہے جو 77 سال سے ایک ہی طبقہ اس کو کھا رہا ہے. پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، اس پر قابض اشرافیہ کا مسئلہ ہے. اس اشرافیہ سے جان چھڑانی ہے نوجوانوں، اور جان چھڑانے کے لیے ول چاہیے، حوصلہ چاہیے، علم چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ چاہیے. پھر میں آپ سے کہتا ہوں، اس ملک سے پر امید رہیں، اس سے محبت کریں، اپنے والدین کا احترام کریں، اپنے اساتذہ کا احترام کریں. ان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. یہ بہت بات ہوتی ہے کہ ہمارے والدین، ہم میں بہت جنریشن گیپ ہے. نہیں، ہمارا فیملی سسٹم، ہمارے آباء و اجداد، ان سے ہمارا ایک گہرا تعلق ہے، اسے کوئی نہیں توڑ سکتا. اور ہماری فیملی، ہمارے والدین ہمارے لیے سب کچھ ہیں. اس لیے ان کے ساتھ جڑے رہیں، لوگوں کی خیر خواہی کا کام کریں، اپنے حصے کا کام کریں اور جد و جہد اور عزم سے ہم کنار ہوں گے انشاءاللہ تو ایک انقلاب برپا ہوگا اور وہ آپ ہی برپا کریں گے. نوجوانوں، مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ اس ملک میں انقلاب لائیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.